اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ علم رکھتے تھے، اللہ نے ان کے علم کے باوجود انہیں گمراہی میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر، علم رکھتے تھے، چیزوں کو جانتے ہیں۔ ذرا جوڑ لیتے ہیں حالات حاضرہ سے، لمحہ موجود سے، کہ بہت سارے لوگ علم رکھتے ہیں، چیزیں جانتے ہیں، وہ سوشل سائنسز ہوں یا فزیکل سائنسز ہوں، بہت چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن خواہشات نفس کی عبادت اور اتباع وہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی میں پھینک دیتا ہے۔ اور جیسا آپ نے فرمایا، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں کے آگے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہدایت پہ بھی آپ سے بات کروائیں گے، لیکن تربیت، وہ چلتے پھرتے کردار جو ہمیں اپنے بچپن میں نظر آتے تھے، ان گلیوں میں، ان محلوں میں، ان شہروں میں، ان قصبوں میں، کہ جو خواہشات نفس کو معبود بنانا اپنے لیے کفر یا عمل سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں شخصیات؟ وہ شخصیات پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ دیکھیں، یہ یقیناً آپ نے درست فرمایا کہ یہ جو عملی تربیت کا نظام ہے یہ تو نسل در نسل چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام نے عملی تربیت فرمائی تابعین عظام کی، پھر آگے تربیت ہوئی تبع تابعین عظام کی۔ اس طرح سے یہ نسل در نسل سلسلہ چلا، اور آج یہ سلسلہ ہمیں آہستہ آہستہ، جب وہ اجداد اور وہ اسلاف جنہوں نے نئی نسل کو دین کے راستے پر قائم رکھنا تھا اور یہ نسلوں کے ساتھ یہ جڑاؤ رہنا تھا، ظاہر ہے آپ جب اپنی اوپر والی نسلوں کے ساتھ فکر و عمل کا ناطہ توڑ دیں گے تو پھر جو نئی نسل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ فکر و عمل کا ناطہ توڑ دے گی۔ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے۔ جب آپ دیکھیں شریعت میں علم بھی وہی ہے جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی روایت سے جڑا ہو، اور عمل بھی وہی ہے جس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عملی ضابطے کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اگر ہم اس سے خود ہی ٹوٹ گئے ہیں، ہم نے کسی اور نظام فکر کو اپنا لیا ہے، اور جو ہمیں وہ بزرگ، وہ اسلاف جو دراصل ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑنے والے تھے، جن کا کردار ایسا تھا کہ وہ فجر سے لے کر رات عشاء تک ان کے جتنے معمولات تھے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرواتے تھے، اور ان کے کردار سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو آتی تھی، اور اس کے ذریعے سے جو پورا خاندان ہے وہ آہستہ آہستہ جڑا رہتا تھا، وہ تو ہمارے ہاں مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح سے آج کی نسل دین سے بیزار اور دین سے دور ہے، آپ اگلی نسل سے کیا توقع کریں گے کہ وہ نسل جو کبھی ہمارے ہاں وہ چیز باقی رہے گی؟